الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ سیرت النبی کا موضوع چل رہا ہے اور اب تک سیرت النبی کا بیان یہاں تک ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور غار حرا میں پہلی وحی آئی جس میں سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ منظر زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک طاقتور شخص نے آ کر آپ کو زور سے دبایا اور یہ کہا اقرا پڑھیے، چونکہ اس واقعے کے بعد آپ کی طبیعت ایک بدلی سی تھی، وہ الفاظ بھی یاد تھے جو اس وحی میں نازل ہوئے تھے، وہ پورا منظر بھی آپ کے ذہنوں میں تھا اور طبیعت دوبارہ اس بات کی شوق اور رغبت رکھتی تھی کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے وہ کون ہے، جس کے متعلق ورقہ بن نوفل نے ذکر کیا تھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس پیغام لایا کرتا ہے۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا کہ کوئی وحی آنی بند ہو گئی، پہلی وحی آئی اور کچھ وقت تک وحی نہیں آئی۔ وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ آپ مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، سنسان راستے کہ اچانک آواز آئی یا محمد، اے محمد۔ یہ آواز کا سننا تھا، چاروں طرف دیکھا کوئی شخص نہیں ہے، لیکن جو ہی نگاہ اٹھائی تو آسمان پر وہی فرشتہ نظر آیا جو پہلی مرتبہ میں نظر آیا تھا، اور اس فرشتے کو دیکھ کر ایک عجیب حیرت کہ وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ آپ دوبارہ پھر گھبرا گئے اور گھبرائے ہوئے گھر کی طرف آنے کے بعد لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، چونکہ آپ کی حالت بدل گئی تھی، جس طرح خوف کی حالت میں انسان کی حالت ہوتی ہے ایسی حالت ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، آپ کے اہل خانہ نے آپ کو کمبل اڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا بھی پسند آئی، چنانچہ وہ فرشتہ اب اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اب دوسری وحی آتی ہے، دوسری وحی میں سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ حکم ہوا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، پاک کیجیے، یعنی ظاہری پاکی بھی حاصل کرنے کا حکم آیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم آیا۔ حکم ہوا قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ دوسری وحی وہ تھی کہ جس کے اندر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا۔ پہلی وحی کے اندر تعلیم دی گئی کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، اس میں سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ دوسری وحی کے اندر سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس وحی کے اندر تبلیغ کا حکم نازل ہوا کہ اب آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم پر عمل شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ سمجھانے کا طریقہ کار کیا ہو، مؤرخین نے لکھا کہ چونکہ آدمی سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو سمجھاتا ہے، اس لیے آپ نے بنو ہاشم کی دعوت کی، سب کو بلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد آپ نے پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے،
اب اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی توحید پر قائم رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہنے والے چند حضرات، سب سے پہلے مردوں میں اور جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے وہ ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح ایک خاص صفت رکھنے والے اور جو فطرتاً سلیم الطبع تھے، جن کی فطرت میں گندگی نہیں تھی، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کی جانثار اور غمگسار بیوی، فوراً انہوں نے ایمان قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ غلاموں میں آپ کے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا شروع کیا، اسی طریقے پر آپ کے سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں میں تبلیغ شروع کی، اور تبلیغ کا نتیجہ نکلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس محنت سے بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام جو بڑے صحابی بنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اب دین اسلام کا یہ نور پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب دھیرے دھیرے تبلیغ شروع ہو رہی ہے، اور جتنے لوگ شروع میں ایمان لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے جو ہی پیغام سنا اور سنتے ہی فوراً انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر آپ کے تابع داری کی انہوں نے عہد کیا۔ وہ تاریخ میں یہ وہی لوگ ملتے ہیں جو فطرتاً سلیم الطبع تھے، نیک طبیعت، شریف اور بت پرستی سے پرہیز کرنے والے لوگ تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوراً ایمان قبول کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ المکرمہ کے اندر جہاں ایک طرف برے لوگ تھے، برائیاں پھیلی ہوئی تھی، وہاں اس وقت بھی کچھ آدمی ایسے تھے جو شرک اور بت پرستی سے نفرت کیا کرتے تھے، اور سلیم الطبع شرافت ان کے اندر تھی، برائیوں سے دور رہتے تھے، جن میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہرحال ایک بڑی جماعت ایمان میں داخل ہو گئی، لیکن 3 برس تک خفیہ دعوت چلتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ کے لوگوں سے ملتے رہے اور ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن اب یہ نور اور پھیلنا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ ان کو ڈرائیے۔ چونکہ پہلا حکم ایک خاص تھا کہ آپ ڈرائیے، کسی بھی تک آپ پیغام پہنچائیے، لیکن پہنچانا شروع کیجیے۔ لیکن پیغام کا آغاز اور پیغام کی ابتدا اپنے خاندان والوں سے حکم ہوا کہ اب آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد قبیلے والوں کو آواز دی، مختلف قبائل جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد آپ نے قبیلے والوں سے یہ کہا کہ میں پہاڑی کے اوپر ہوں، آپ نیچے ہو، میں پہاڑی کی اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری طرف بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن تم صرف اور صرف مجھے دیکھ رہے ہو، میرے پیچھے کا نہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے قبیلے والے تھے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کا یقین کریں گے، آپ تو صادق ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ میری عام باتوں پر متفق اطمینان رکھتے ہیں، تب آپ نے لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اب تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک اللہ کے قائل ہو جاؤ، ایک اللہ کی توحید مانو، تفلحون، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہ اعلان کرنا تھا، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے گالی دی، حتیٰ کہ اسی مجمع میں آپ کا ایک چچا بھی تھا جسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔
یہ وہی ابو لہب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو چکا تھا، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب اسی ابو لہب نے غلط الفاظ شروع کیے، حتیٰ کہ اس نے ایسے سخت الفاظ کہے، کہنے لگا تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، کہ اے محمد تیرا ناس ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب کو کوئی برا بھلا کہے اور عرش الہی پر بیٹھی ہوئی ذات ایسا خاموش سن لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو گستاخ رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان پر آتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرمائی جس میں اپنے محبوب کو تسلی بھی دی، اور اسی بد دعا کا پلٹوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور ابو لہب ہی نہیں بلکہ ابو لہب کی بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اس کے بھی متعلق حکم نازل فرمایا۔ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب۔ یہ ابو لہب آپ کو کہتا ہے تبا لک یا محمد، کہ اے محمد تمہارا ناس ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو نہیں ہونے والا، لیکن آپ حکم سن لیجئے تبت یدا ابی لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور دونوں ہاتھ سے مراد ہے پوری ذات، کہ ابو لہب کا ستیہ ناس ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ناس ہو۔ اور آگے چلنے کے بعد پھر ابو لہب کی بیوی کے متعلق فرمایا وامرأتہ، اس کی بیوی کا بھی ناس ہو حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی ہے، چونکہ یہ کانٹوں دار لکڑیاں لاتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں تک پیغام پہنچایا، لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ چل رہی ہے، لوگ مانے نہ مانے، کوئی برا بھلا کہے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے اب وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب اس کو علی الاعلان لوگوں تک پہنچائیے۔ اب خفیہ تبلیغ نہیں، اب صرف قبیلے والوں پر نہیں، اب آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے، اللہ کی توحید کا اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان تبلیغ شروع کر دی، اور علی الاعلان تبلیغ ہونی تھی، چونکہ ابھی ایک وہ بڑی تعداد ہو چکی تھی جو خفیہ تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے۔ اب علی الاعلان تبلیغ شروع ہوئی۔ اب لوگوں کے سننے کے بعد اب لوگوں کو لگا کہ کوئی نئی بات آ گئی۔ اب اس علی الاعلان تبلیغ کے اندر جو ان کے بت تھے اب ان کی برائیاں بھی ہونی تھی، کہ تمہارے معبود جن کی تم پوجتے ہو یہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کام آ سکتے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے۔ اب انہیں لگا کہ ہمارے معبودوں کی برائی شروع ہو گئی، اس لیے اب وہ آپ کے خلاف سازشیں رچنی انہوں نے شروع کی۔ اب سازشیں رچنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، آپ نے اگر کوئی خواب دیکھا اور لوگوں سے ذکر کیا کہ ایسا ہو جائے گا، چنانچہ اللہ نے ایسا ہی کیا، وہ ایسا ہی ہو گیا۔ آپ نے کسی کے متعلق فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ بات ایسے ہی ہونے لگی۔ لوگوں نے آپ کو کاہن کہنا شروع کر دیا، چونکہ اس زمانے میں کاہن بہت تھے، جیسے آج کل کے بھی لوگ ہیں کہ ہاتھ دے کر کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں ایسا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، تو ہاتھ دیکھ کر بتانے والے کہاں بتا سکتے ہیں۔ اس زمانے کے کاہن بھی تھے جو آسمان میں ستاروں کو دیکھ کر کہہ دیا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ کچھ تکے صحیح بیٹھتے تھے، فٹ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کچھ غلط بھی ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں تو کاہن کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، سب کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے، لیکن آپ اس تبلیغ سے نہیں رک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جنون چڑھ گیا ہے، یہ تو مجنون ہے، پاگل کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ کا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا اور زبان مبارک سے پڑھا گیا قرآن کریم سنا تو لوگ اپنے ہوش کھونے لگے۔ لوگ کہنے لگے کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے کلام میں جادو بھی کر رہا ہے۔ تو جادوگر بھی کہا، مجنون بھی کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، ساری طریقے پر آپ کو ستانا شروع کیا۔ چونکہ جو آپ کے دشمن تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں
قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور لوگوں کی مجال نہ تھی کہ قبیلہ بنو ہاشم سے لڑائی کر سکیں۔ یہ سب سے معزز قبیلہ پورے عرب میں مانا جاتا تھا، سب سے معزز خاندان تھا۔ اب لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر ہم محمد کو قتل کر دیں گے تو ہم بنو ہاشم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو ستانے کے اور تکلیف دینے کے نئے نئے طریقے وہ مختلف ڈھونڈتے رہے۔ چنانچہ جو سزا، جو پریشانی اور تکلیف دی جا سکتی تھی، انہوں نے کسی میں کسر نہیں چھوڑی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کفاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کھلم کھلا دشمن تھے، اور ایسے سخت دشمن تھے کہ اگر انہیں ان کا فرعون اور نمرود سے بھی مقابلہ اور کمپیئر کیا جائے تو یہ ان سے بھی بڑے سخت دل نکلتے ہیں، جن میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن ابی معیط، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ انہی میں ایک سنگ دل کافر عقبہ ابن ابی معیط، یہ ایسا سخت تھا کہ اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ چادر اٹھا کر لایا اور اپنی چادر کا پھندا بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر گھسیٹنے لگا۔ اتنا سخت کھینچا کہ آپ قریب تھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور اس سے کہا، اے دشمن خدا، تو کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے تجھے معلوم بھی ہے؟ اور اس سے مار پیٹ بھی ہوئی، حتیٰ کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا اور آپ کو بھی تکلیف پہنچائی۔ اب انہوں نے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے لوگوں کو پکارا، نام لے لے کر بھی اور ویسے بھی پکارا کہ تم کہاں ہو، کہ فلاں قبیلے کے اونٹ جہاں ذبح ہوتے ہیں ان کے اونٹ کا اوج اٹھا کر لاؤ اور محمد کے اوپر ڈال دو۔ چنانچہ یہی کمبخت عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور اونٹ کی اوج اٹھا کر لاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اور ایسا تھا کہ سجدے کی آپ حالت میں ہیں اور وہ اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو ابھی کم سن تھی، آپ کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، وہ دیکھتی ہیں، دوڑی ہوئی آتی ہیں، انہیں برا بھلا کہتی ہیں اور اپنے معصوم سے ہاتھوں سے اس کو ہٹاتی ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے ہیں۔ یہ وہ تکلیف ہے جو اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں پہنچائی جا رہی ہے۔ ایسی سخت تکلیف کہ وہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کتنا دل آپ کا دکھا ہوگا کہ آپ کی زبان سے لفظ نکلا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو ان قریش کی پکڑ کر لے جو تیرے محبوب کو اس طرح ستا رہے ہیں۔ چند کفاروں کے آپ نے نام لے کر بھی اللہ کو پکارا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی تو پکڑ کر لے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب کی اس دعا کو فوراً قبول کیا۔ جیسے ہی جنگ بدر ہوتی ہے، غزوہ بدر ہوتا ہے، وہی کفار مارے جاتے ہیں، انہیں جہنم رسید کیا جاتا ہے جو آپ کو ستا رہے تھے۔ وہی ابو جہل جو آپ کو ستا رہا تھا، وہ ایسی موت مرتا ہے کہ تاریخ کے اندر بری موت ابو جہل کی ذکر کی جاتی ہے۔ وہ ابو جہل اور معصوم بچوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ نے کہا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریش کی پکڑ کر لے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ پر جو ایمان لانے والے کمزور صحابہ تھے، اب ان کو ستانا شروع کیا کہ کسی طریقے پر یہ لوگ آپ کا دامن چھوڑ دیں، اور ہم لوگوں کو کہنے لگیں کہ ان کے ماننے والے آج ان سے منہ پھیرنے لگے، ہمارے پاس بات بنانے کے موقع ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں وہ محبت رکھی تھی کہ جو ایک مرتبہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، دنیا کی تکلیف، کوئی تکلیف اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ہر تکلیف برداشت کی جا سکتی تھی، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کا دامن چھوڑا جائے۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، کفار مکہ نے انہیں ستایا اور اس قدر ستایا کہ انگاروں کو لال کیا گیا، کوئلوں کو تپایا گیا، ان دہتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، اور
ایک کمبخت آپ کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑا ہوتا ہے اور ان دہتے ہوئے انگاروں پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دے۔ ایسے دہتے ہوئے انگارے جسم سے چربی ایسے پگھل رہی تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ چربی اس طرح پگھلی کہ کوئلے آپ کی چربی کے پگھلنے کی وجہ سے بجھ گئے، لیکن احد احد اور اللہ اکبر ہی کہتے رہے، ایمان سے نہیں پھرے۔ یہی خباب بن ارد ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، ایک مرتبہ آپ اپنے اسی واقعے کو ذکر کر رہے تھے، ذکر کرتے کرتے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی کہ امیر المؤمنین یہی وہ پیٹھ ہے جس کو اس طرح داغا گیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیٹھ کھول کر دیکھی تو آگ کی وجہ سے جہاں آگ سے داغا گیا تھا وہ ساری سفید ہو رہی تھی، اور اتنا دیکھنا تھا، اس واقعے کو سننا تھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایمان کے لیے اس قدر تکلیف سہنے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا کہ انہیں کتنا ستایا گیا۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے غلام تھے، چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، اپنے آقا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، ایمان قبول کر لیا تھا۔ یہی امیہ بن خلف بڑے بڑے سرداروں کو لے کر آتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، سینے پر چٹانیں رکھی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بلال محمد کا ساتھ چھوڑ دو، تمہیں آزادی بھی دے دی جائے گی، یہ تکلیفیں بھی ہٹا دی جائیں گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اتنی تکلیفوں کے باوجود مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبان تو کٹ سکتی ہے، جان تو جا سکتی ہے، لیکن اگر احد احد کا نعرہ لگا دیا ہم نے تو وہ زبان اس سے نہیں پھر سکتی۔ اسی حالت میں بھی آپ احد احد کہتے تھے، یعنی میں ایک اللہ کی توحید کا قائل ہو گیا، میں ایک اللہ کو ماننے لگا، اب زبان اس سے نہیں پھرنے والی۔ انہوں نے تکلیفوں پہ حد نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ انہیں ستایا گیا، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ وہی صحابیہ ہیں، مذہب اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ کفار مکہ نے انہیں مارا، ستایا، اور حتیٰ کہ اس کمبخت ابو جہل نے ناک کے نیچے برچھا مارا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھی ستایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن یہ وہی صحابہ کرام ہیں کہ ساری تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے منہ نہیں موڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان کو مارا گیا، اس قدر کفار مکہ مارتے تھے کہ مار کھاتے رہے، مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتی، ہوش جس وقت آتا اس وقت بھی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں ایک اللہ کی توحید کا قائل ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا میں قائل ہوں۔ وہ مارتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، جب ہوش آتا تو بھی وہی ایمان کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ اپنے قبیلے سے آئے اور مکہ مکرمہ میں مسافر کی حیثیت سے رہے، اور جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، یہ مکے میں کھڑے ہو کر اپنا ایمان کا اعلان کرتے ہیں تو مکے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ریت پر لٹایا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کا کھانا پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسا بہت لمبا زمانہ گزرا کہ انہوں نے صرف اور صرف آب زمزم پر اکتفا کیا، نہ کچھ کھانے کا تھا نہ پینے کا، صرف زمزم پیا کرتے تھے۔ ایسی ایسی قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دی، لیکن ایسے ماحول میں جبکہ پورا عرب ہی نہیں ساری دنیا دشمن تھی، عرب کے مالدار اور بڑے بڑے لوگ، طاقتور لوگ سب دشمنی پر اترے ہوئے تھے، ان کمزور صحابہ کرام کو ستا رہے تھے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ انہیں ستایا گیا، جو طاقتور تھے، مالی وسعت بھی رکھتے تھے، انہیں بھی ستایا۔ چنانچہ ایسے مختلف واقعات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئے۔ آپ تو مکے کے بڑے لوگوں میں تھے، مالداری کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں بھی مختلف موقعوں پر ان کے ساتھ مار پٹائی کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
جب انہوں نے ایمان قبول کیا ان کے ساتھ بھی یہی رویہ انہوں نے اختیار کیا، یہی تکلیف دینی شروع کی۔ اب ستایا جا رہا ہے، اب مکے کے لوگ پریشان ہیں کہ بالآخر ایسا کیا ہو گیا کہ جو ایک مرتبہ محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ پھرنے کو تیار نہیں۔ ساری تکلیفیں اسے آسان لگتی ہیں لیکن محمد کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ کوئی تو تدبیر کرو، کوئی تو ایسا راستہ بتاؤ کہ محمد کی ان چیزوں کو روکا جائے۔ محمد کے اگر اس طریقے پر تم پر غالب آ گئے تو تمہارا ناش ہو جائے گا، تم سمٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے لوگ، بڑے بڑے سردار اور رئیس مکہ، حرم خانہ کعبہ کے حرم کے اندر یہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک رائے طے ہوتی ہے کہ عتبہ کو تیار کیا جائے۔ یہ بڑا فصیح اللسان ہے، بڑا چرب زبان ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے اور جانے کے بعد ان کے سامنے مختلف تدبیریں رکھے اور کسی بھی طریقے پر انہیں آمادہ کرے کہ وہ تبلیغ سے باز آ جائیں۔ چنانچہ یہ چرب زبان اور بہت بولنے والا عتبہ اٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بڑے میٹھے انداز میں باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیوں اس قدر تکلیفیں اٹھا رہے ہو؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مکے کی کسی معزز خاتون سے، کسی معزز سردار کی بیٹی سے آپ کی شادی کرائی جائے تو یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو سرداری ملے تو مکے کا ہر فرد آپ کی تابع داری اور اطاعت کرے گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہو تو مال اور خزانہ جمع آپ کے لیے کرنا، یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ آپ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، سب کچھ ہم کر کے دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ من میں سوچ رہا تھا کہ میں نے ساری ترکیبیں رکھ دی، ایک نہ ایک بات میں تو محمد آ ہی جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری باتیں سنتے رہے۔ جب یہ اپنی سب باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا اور اس امید میں تھا کہ ہو سکتا ہے میری کسی بات کو بھی یہ منظور کر لیں گے اور جواب میری پسند کے مطابق آئے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو یہی عتبہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آپ کے مبارک منہ پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ محمد اب بس کرو نہیں تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور یہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ سارے سردار امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی خوشخبری آئے گی، لیکن یہ جا کر انہیں کہتا ہے کہ تم سب لوگ غلط کر رہے ہو، محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں تمہیں دو رائے دیتا ہوں، ان میں سے ایک مان لو۔ تم محمد کو حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ دو حال میں سے ایک حال ضرور ہوگا۔ اگر محمد برحق نبی ہیں تو یاد رکھو یہ ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے، اور ان کا ساری دنیا پر غالب آ جانا، اس میں تمہاری بھی تو عزت ہے، تمہارا کیا جا رہا ہے۔ اور اگر محمد غلط ہیں تو یاد رکھو دنیا والے ہی انہیں ختم کر دیں گے، تمہارا دامن پھر بھی بچ جائے گا۔ تم میری ان دو باتوں میں سے بات کو مان لو، تم حال پر چھوڑ دو۔ یا تو اگر یہ غالب آتے ہیں تو تمہاری عزت بڑھے گی، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو دنیا قتل کر ڈالے گی، مار ڈالے گی، تم پھر بھی بچ جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا محمد کا جادو تجھ پر بھی چلا گیا، تو اپنا کام کر۔ چنانچہ یہ تدبیر بھی ان کی ناکام ہوئی۔ ایک مرتبہ اب یہ سارے ہتھ کنڈے اپنانے کے بعد اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ ابھی بھی باز نہیں آئے، انہوں نے تدبیر سوچی۔ چنانچہ چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ آنے کے بعد یہ کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، رات دن انہیں گالیاں دے رہا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائے، یا پھر اسے حال پر چھوڑ دو اور ہمیں اجازت دے دو، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی اس قدر جلال اور غصے میں ہیں کہ انہیں قابو نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ بھتیجے کو پھر سمجھا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھانے لگے کہ لوگ آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اس تبلیغ سے اور اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر آنچ آ رہی ہے، آپ پریشان ہیں، تو مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ابو طالب سمجھ گئے کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہونے والا۔ چنانچہ ابو طالب نے کہا بھتیجے تم کام کرو، جس طرح کر رہے ہو کرتے رہو، ان سے میں نمٹ لوں گا۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر تبلیغ کرتے رہے اور کفار مکہ کی ساری تدبیریں اس طرح دھیرے دھیرے ناکام ہوتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔